لوگ اسی وائرس سے مر رہے ہیں. تو اس لیے میں آج آپ کو اس سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ابھی تک اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا. انسان جتنی مرضی کوشش کرے، آخر میں اللہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے ابھی تک ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کو 3رے نمبر پہ وہ ملک ابھی جو وہ کون سا تھا، اکانومسٹ کی ابھی سروے آئی ہے کہ پاکستان 3رے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو بچایا ہے کورونا سے. اور وہ ہونا تب تھا. ہاں، ہماری بھی محنت تھی. ادھر ہماری NCOC انہوں نے سارے کیسز اسٹڈی کیے اور انہوں نے اچھے فیصلے کیے. لیکن آپ کی بھی، میری قوم کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ ہم اتنے برے حالات سے بچ گئے. اس میں جب میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ احتیاط کرو، تو آپ ہمارے ساتھ چلے اور آپ سمجھے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے 2 رمضان میں ساری مسلمان دنیا میں 2 رمضانوں میں جدھر مسجدیں کھلی رہی وہ پاکستان تھا. باقی مسلمان ملکوں میں بند کر دی انہوں نے اپنی مسجدیں. تو آج اگر ہم یہاں پہنچے ہیں، اس میں یہاں ہماری NCOC کی بڑی محنت تھی، مانیٹرنگ تھی. انہوں نے صحیح معنی میں کئی چیزیں پری ایمپٹ کی، بتایا. لیکن ساتھ ساتھ عوام نے بھی ہمارے ساتھ چلے. عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور اس لیے آج ہم ارد گرد ساری دنیا سے بہتر ہیں. اور یہ جو اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے. لیکن اب میں آپ سے ذرا اپیل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے. اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویریئنٹ ہے، اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی، جو کہ افغانستان میں ہے، ہمارے ساتھ والے ملک میں، اور ہے اسی چانس ہے پاکستان میں آنے کے لیے. تو پیس کے چلنے کے لیے. لیکن یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم اس کو جو اب ہمیں ہے کہ 4تھا ویو آنے والا ہے، تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں گے. اگر آپ نے جس طرح پہلے احتیاط کی، یہ جو ماسک ہے، اور یہ ماسک میں آپ کو سمجھا دوں کدھر ہے. جدھر بند کمرے ہیں، جدھر مثلا شادیاں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، بند کمروں کے اندر، اور خاص طور پہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کی پھیلنے کی چانس بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ پارک میں پھر رہے ہیں اور آپ کے فاصلے ہیں تو پھر بھی آپ ماسک سے بچ سکتے ہیں. لیکن بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھرے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اندر، میں آپ سے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ ماسک پہننا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس سے ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں گے، جو اب تک ہم نے بچایا ہے. ساری دنیا کے اندر غربت پھیل گئی ہے، غریب کچلا گیا ہے، صرف اس لیے کہ جب آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان کمزور اور غریب طبقے کو ہوتا ہے، اور ہم اب تک بچا گئے ان کو. تو اس لیے اپنی قوم کی خاطر، اپنی معیشت کی خاطر، جو اللہ کا شکر ہے اس نے کرم کیا ہوا ہے، اپنے وہ لوگ جو کہ آپ کے گھر میں جن کو بیماریاں یا جو بوڑھے ہیں، ان کو بچانے کے لیے میں سب سے پھر سے کہوں گا کہ عید آ رہی ہے، عید کے اندر یہ ماسک پہنے. قربانی کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، جس طرح پچھلے سال قربانی تھی، اس بار پھر وہی کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے قربانی شہر سے باہر کرنی ہے تاکہ اس سے بھی نہ پھیلے. اور عید پہ بھی پوری کوشش ہے کہ آپ یہی ماسک کم از کم پہنے رکھیں اور احتیاط کریں. اور آخر میں اپنی انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو پھر سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست اور مشکل کام ہے. ساری دنیا تھک گئے تھے تاکہ بہت مشکل تھا کہنا کہ جی SOPs کے اوپر چلو. تو آپ کے اوپر بھی بہت پریشر، ہماری گورنمنٹ نے آپ کے اوپر، انتظامیہ پہ بڑا پریشر ڈالا ہے.
احتیاط کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اور اسٹیپ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہم خاص طور پہ عید کے دوران. یہ ماسک کی کمپلائنس دیکھیں. اور یہ اس سے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح مان کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے. یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤنز کا ریسٹورینٹس کرنے پڑیں گے, شادی ہال کرنے پڑیں گے, لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے. ٹورزم اس وقت کا سیزن وہ سال کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, فائدے ہو رہے, وہ سب کے اوپر پھر ہمیں کلیم ڈاؤن کرنا پڑے گا, لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا. سو اس سے بچات کر لیں تو ہم اپنے ملک کو اس ملک سے بھی بچا سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے, حالات آپ کیا میں انہوں نے سب کو اس چیز سے ہاں. اور ہاں میں جاؤں, اصل میں جب تک ہم سارے لوگوں کو اپنا ویکسین لگاتے رہیں گے تو یہ بھی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈوز پڑے ہوئے ہیں. ہم نے باہر سے, اللہ کا شکر ہے, ہمارے پاس تاکید کہ ویکسین لگائیں. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ویکسین بناتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں تھوڑا دیر لگے گی سارے اپنی آبادی کو ویکسین لگانے کی. مسئلے بڑی سے کر دیا کیونکہ وہاں بنتی ہے ویکسین, برطانیہ نے کر دیا اور ملکوں نے کر دیا, لیکن ہمارے ملک میں ویکسین بنتی نہیں. لہذا جیسے جیسے ویکسین آتی رہتی ہم ڈوز لگاتے رہتے. اس وقت ہمارے پاس ہے ویکسین, لہذا اس کا فائدہ اٹھائیں. شہروں میں خاص طور پر ویکسین لیں, شہر جدھر زیادہ چانس ہے, جدھر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے, تو اس کا فائدہ اٹھائے. اور انشاءاللہ اگر ہم اس چوتھے فیز سے نکل گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بالکل اپنی جو باقی ملکوں میں تباہی مچی ہے ہم اپنے ملک کو بچا سکیں گے. شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کورونا صورتحال سے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے. احتیاط